السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عن أبي العباس سهل بن سعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس۔ حدیث نمبر 31 پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، دلنی مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجیے، علی عمل ایسے کام کی خبر دیجیے، اذا عملتہ جب میں وہ کام کروں تو کیا ہو، احبنی اللہ و احبنی الناس، مجھے اس کام کے بدلے اللہ اور لوگوں دونوں کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ بھی محبت کرنے لگے، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسِ اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو یہاں پہ اللہ اور لوگوں کی محبت کے حصول کا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اور کیسے لوگوں کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبت ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہویا جائے اور جائز نعمتوں کے لیے کوشش کی جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان جائز نعمتوں کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگی ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور جب ہم کسی مال کے حصول کے لیے اور کسی بھی چیز کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے، کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت میں رہا ہے، سب سے زیادہ خوشحالی میں رہا ہے، جب وہ جہنم میں جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دنیا میں کبھی خوشحالی دیکھی ہے، تو وہ کہے گا نہیں۔ یعنی جہنم کی سختی کی وجہ سے وہ دنیا کے عیش و آرام کو بھول جائے گا۔ اور ایک شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی تھا، اس کو جب جنت میں ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دنیا میں کبھی سختی، کبھی پریشانی دیکھی ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی۔ تو جنت کی نعمت کو پا کر وہ دنیا کی سختی کو اور دنیا کی پریشانی کو بھول جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات واضح رہنا چاہیے کہ دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے اور دنیا میں جو اللہ نے جائز نعمتیں دی ہیں اور جو نعمتیں حلال ہے اس سے کنارہ کش ہو جائے، جیسا کہ بعض لوگ نکاح کرنے کو یا علم حاصل کرنے کو، بچوں کو تعلیم دینے کو اور حلال طریقے سے کمانے کو بھی دنیا داری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ وہ امور ہیں جن کی طرف شریعت میں ابھارا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس میں دنیا داری اور دنیا سے بے رغبت ہونے کے مفہوم کو واضح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی لالچ میں پڑ کر انسان حلال و حرام کی تمیز نہ بھول جائے یا اس کی لالچ میں بالکل نہ پڑا رہے، بلکہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پہ اطمینان رکھے، اور یہ ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ حلال رزق کی تلاش میں رہے۔ اور لوگوں کی محبت کیسے حاصل ہوگی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا: وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس جو معلومات ہے، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں، وَازْهَدْ اس سے تم بے رغبت ہو جاؤ، يُحِبُّكَ النَّاسِ تم سے لوگ محبت کرنے لگیں گے۔ تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے، جو چیزیں ہیں، اس کی لالچ نہیں کرنی ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اس لیے کہ سائل سے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔
تو اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس سے آپ کے دل میں بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی آپ حقیر ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس کی طرف اپنا دامن پھیلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہماری مراد پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔